لہٰذا ان کی مقدار زیادہ ہے۔ اگلی بات ویرائٹی، ہمارے ڈاکٹر ریسرچ کے تجربات کی بنیاد پر برانی علاقے کی اور ہر زون کی یا جنوبی یا شمالی یا اپر پنجاب کے لیے ہر زون کے لیے مختلف ورائٹیاں مخصوص ہیں۔ آپ نے جو برانی علاقے میں فصلیں کاشت کر جو ویرائٹی کاشت کرنی ہے اس میں عروج ہے، بر ہے، دیگر ہمارے پاس لسٹ ہے، یہ ایکسٹینشن ورکرز آپ مہیا کریں گے اور بتائیں گے بھی صحیح۔ کھاد بھی اپنے حساب سے، ویرائٹی کا چناؤ بھی اپنے حساب سے۔ اب زمین کی تیاری کے لیے آپ نے زراعت نام میں یا ٹیکنالوجی میں پڑھا ہوگا، لکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ 3 ہل لگائیں، رمبر لگائیں، سواگر لگائیں، کلٹیویٹر لگائیں، ہیرو چلائیں۔ میں آپ کو 3 اصول بتا رہا ہوں۔ اس کنڈیشن میں آپ زمین کو لے آئیں گے تو آپ کی زمین تیار ہے، چاہے اس کو 2 ہل لگیں، 4 لگیں، 5 لگیں، جو اوزار استعمال کرنا پڑے۔ پہلی شرط ہے زمین لیول ہو۔ جو ٹکڑا آپ کشت کرتے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس ٹکڑے کو لیول کرے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زمین پلورائز ہو، وگی ہوئی ہونی چاہیے، ہل پورے لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو نشانی بتا رہا ہوں کہ ایک دانہ یا ایک دانے کی موٹائی کے برابر سوٹی اس وگی ہوئی زمین میں، پلورائز زمین میں آپ نے ہاتھ سے دبانی ہے۔ اگر وہ 8-9 انچ تک نیچے چلی جائے تو زمین ہل چنگے لگے ہوئے، اگر وہ نہیں جاتی تو ہل پورے نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسری نشانی، زمین میں وٹے، ڈھیلے، پلاٹس نہیں ہونے چاہیے۔ زمین کو آپ نے ایسے تیار کرنا ہے جیسے شکر ہو، اس میں وٹے نہ ہوں، وگی ہوئی پوری ہوئے، وٹے بھی نہ ہوئے اور لیول بھی ہو۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ کاشت کا طریقہ، سب سے بہتر طریقہ رین فیڈ زون میں ڈرل ہے۔ آپ نے ڈرل سے کاشت کرنی ہے، ڈرل کو زیادہ گہرا نہیں رکھنا، 2.5 انچ سے زیادہ آپ کا بیج نہ جائے۔ ڈرل ہو گئی، کاشت ہو گئی، فصل پوری اگنے کے لیے آپ نے 40-45 کلو بیج ڈالنا ہے۔ اگر 20 نومبر سے لیٹ کریں گے تو آپ نے 50 کلو گرام بیج سیڈ ریٹ زیادہ ڈالنا ہے۔ اگاؤ کے پورا چیک کرنے کے لیے 1 مربع میٹر میں آپ کے 230-40 دانے اگر آتے ہیں تو آپ کے کھیت کی پوری تعداد ہے پودوں کی، اور 10 لاکھ 11 لاکھ 10 سے 12 لاکھ تک گندم کے 1 ایکڑ میں پودے ہوتے ہیں۔ اگر پودے پورے ہوں گے تو پیداوار پوری آئے گی۔ لہذا آپ نے اسی حساب سے صحت مند بیج کاشت کرنا ہے کہ اس کا پودوں کی تعداد پوری ہو۔ اب گندم آپ کی کاشت ہو گئی، کھاد آپ نے بجائی کے وقت ڈال دی تھی، فاسفورس اور پوٹاش والی ساری، بلکہ برانی میں نائٹروجن والی کھاد بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کو 2-3 قسطوں میں ڈالیں تو اچھا ہے۔ بارش کا انتظار کریں۔ آج کل میڈیا بڑا فاسٹ ہے، آپ کو موسمی پیشگوئی سے آگاہ کرتا ہے، تو اسی وقت آپ نے کھاد یوریا یا نائٹروجن والی کوئی کھاد ڈالنی ہے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ جب فصل آپ کی اگانے کے 3 ہفتے گزر جائیں، یا بجائی کے 3 ہفتے بعد یا اگاؤ کے 2 ہفتے بعد، آپ نے اس کی جڑی بوٹیوں کا سپرے کرنا ہے۔ جب جڑی بوٹیاں 2-3 پتوں کی ہو جائیں تو اسی وقت سپرے کر دیا کریں۔ جب زیادہ آپ لیٹ کریں گے تو یہ کنٹرول نہیں ہوگی۔ 2 قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں چوڑے پتوں والی اور ایک کو کہتے ہیں گھاس نما، لمبی سٹی یا چھلکڑی وغیرہ۔ دونوں کی ذرائع اور گروپ علیحدہ رہنا ہے۔ چوڑے پتوں والی کا آپ نے سپرے علیحدہ کرنا ہے اور لمبی سٹی اور چھلکڑی کا سپرے آپ نے علیحدہ کرنا ہے۔ جب آپ سپرے کر دیں گے، اب پانی تو آپ نے لگانا نہیں ہے، نہیں تو پانی کا یہ کریٹیکل سٹیجز ہوتی ہیں کہ پہلا پانی کتنا ضروری ہے، دوسرا پانی جو اہم سٹیج کا ہے وہ کس سٹیج میں ضروری ہے، تیسرا پانی اہم سٹیج کا وہ کس ٹائم پہ ضروری ہے۔ میں آپ کو ویسے ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں۔ پہلا پانی مہینے کے اندر آپ نے لگانا ہے گندم۔ اگر بارش ہو گئی تو فابیا، نہیں ہوئی تو آپ کے بس میں ہے نہیں۔ دوسرا پانی آپ نے 85-90 دن کے اندر لگانا ہے۔
پہ لگانا ہے، یہ بہت کیا لگے یہ ہے۔ تیسرا پانی آپ نے جب دانہ دودھیا حالت میں ہو اس وقت آپ نے لگانا ہے، انشاءاللہ پیداوار پوری آئے گی۔ اگر ان سٹیجز پہ قدرت مہربان ہوئی، بارش ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پیداوار بھرپور آئے گی۔ اگر بارش آگے پیچھے ہوتی ہے، حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، انکنٹرولبل فیکٹر ہے، تو اس میں جو کمی ہوگی تو وہ اس وجہ سے ہوگی۔ تو تیسری سٹیج میں فصل 125 سے 130 دن کی ہوتی ہے اس وقت۔ اگر آپ نے یہ سارے کام اسی ترتیب سے کر لیے جیسے میں نے چند کتاب کو ذکر دی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پیداوار پوری آئے گی اور آپ کی توقع سے بھی زیادہ آئے گی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، پھر خود بھی کھائیں، رشتے داروں کو دیں، محلے والوں کو دیں، زیادہ ہو تو فون کو دیں، چیک لیں، کیش کریں، کیش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ سینئر سائنٹسٹ ہیں سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ چرخال میں آپ کے عدم میں نکالا ہے، تو یہ آپ کو خاص طور پر جو کھاد تھا، مطلب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ویرائٹی کا انتخاب بھی ہو گیا، بڑی مٹی کی خاص اسپرے بھی کر دیا، اگر آپ نے کھاد کا بہترین استعمال نہیں کیا تو اس سے آپ کی پیداوار کافی حد تک متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسرا میں اپنے گیسٹ اسپیکر سے یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ جمعے کا ٹائم ہے، اس کو بریف اور چند چیزیں باتیں، اہم باتیں فارمر حضرات کو بتائی جائیں تاکہ یہ اپنی کھیتوں میں اس کو عمل کریں اور اپنی پیداوار کو بنائیں۔ جناب کاشتکار بھائی اور کسی بیٹھے صاحب، یہ میں سمجھتا کہ یہ سب تو پاکیزہ اور متبار شعبہ ہے جس کا پورا کرنا ہے کہ دوسرا لوگوں نے روٹی دے رہے ہو اس پاکستانی عوام تو یہ سب تو پاکیزہ شعبہ ہے، مطلب ہے ایک سلام کرنا مجھے لگتا ہے۔ میرے لگے سارے اور بلی گانا اتنے کھانا نہیں ڈیٹیل آستے لیکن میں ٹائم مطلب ہے مدد نظر رکھتے ہوئے بالکل مقصد کی گانا کرتا کہ کھانا دا کھانا ہے سارے ماشاءاللہ محنت ہے تو سیئے بہت ایکسپارٹ ہر ٹائم تھوڑے نام یونین کونسل لیول میں تھوڑے کھیتاں تھوڑے ہر جگہ دے تھوڑا ماشاءاللہ وہ موجود ہیں، فیلڈ ورکر موجود ہیں، فیلڈ ایکسپارٹ موجود ہیں، وہ مطلب کوئی دوسروں انہیں ملو نہ ملو وہ ضرور نہیں ہوتے ہیں اور یہاں جگہ دے الحمدللہ تمہارا تک پہنچ گیا۔ میں کھاتے دے ہر مطلب ہے زمین تو زمین مختلف ہوتی ہے، کھاتا دا استعمال کھاتا دی ضرورت ہے اسی لیے کہ کھاتا دا اگر تجزیہ ہوگا کسان کو سارے محکمہ تصویری ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ اس تجزیے کے مطابق تمہاں ناسکنے ہر کسان کہ تمہاں ڈی اے پی کتنی چاہیے، یوریا کتنی چاہیے، باقی کھادا کتنی چاہیے۔ میں صرف مختصراً یہ اکثر کہ کھادا کے اندر کچھ مطلب ہے زیادہ مقدار کچھ خوراکی نظام زیادہ مقدار چاہیے، جس طرح تمہاری ڈی اے پی ہے، تمہاری یوریا ہے، تمہاری ایس او پی ہے، دوسری اسے نام کچھ خوراکی نظام ہیں جس کو بڑے مطلب بہت انتہائی ضروری ہوگی لیکن انہیں چاہیے بہت ہی کم مقدار ہے، وہ بعض وقت مطلب ہے کسی نہ کسی حوالے نہ سو اس کو نہیں اتنا اہمیت کی دے تو رہے ہیں، حالانکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کرنا نہیں اس مطلب ذہن کے یا قرآن ہے یہ چیزیں لیکن بہت پودے بڑی ہی تھوڑی مقدار چاہتے ہیں لیکن بہت ضروری ہے۔ اسے ڈی اے پی یوریا یا اس کی کھاد ہے ایس او پی یہ تو مطلب ہے ہر زمین کے مطابق ہم انشاءاللہ اس کے مطابق سارے محکمے یہ تو دستے رہتے ہیں اور ڈسائے ہیں جڑی یہ ذہن اور قرآن عزت کے مطلب ہے ذہن کا جڑا ہے وہ 3 کلو کم از کم پارے کر وہ بہت ضروری ہے جس طرح سمجھائی جائے اور قرآن کا بھی 2-2.5 کلو دوسرا مطلب 1 کلو سب تو اہم چیز میں نے مطلب یہ تھوڑی طرح جس سے میں اہمیت حضور اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈی اے پی ایسا پہلے ہیں بجائی دے ڈی اے پی سب تو جڑا زیادہ ہی زمین کے لیے اثر کرتی ہے کہ وہ زمین خود رکھ لیں گے فرض کو تو ایک کوئی پہنچی ہے تو ہو سکتا ہے وہ 30 کلو زمین خود رکھ لیں اور 20 کلو پودے ملیں
بعض زمیندار گرازہ کہتے ہیں کہ یار سب کھاد بھی پائیے کھیتی ساری پیداوار نہیں ہے مجھے یہ ہے کہ اس تھوڑی زمین خود وہ فکس ہو گئی ہے فاسفورس چاہیے یہ وہ زمین خود رکھ لیتی پودے نہیں لیتی تو اس واسطے ساری بڑا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے نا قدرت ایک نظام ہوتا ہے اس واسطے بیکٹیریا بڑی ایک بایوزون کھاد اس واسطے ہے اس نے 500 روپے کا مطلب ایک پیکٹ ہے جہاں سے ایک یوز کریں گے اگر بجائی پہلے وہ سب بیج سے لا رہا تو ساری جتنی کھاد پہلے مطلب پائی اور زمین فکس ہوئی ہوئی ہے ڈی اے پی وہ ساری پودے ملنا شروع ہو گئے صرف مطلب 500 روپے کا ٹوٹل 500 روپے کا تو یہ چکوال ہے ڈاکٹر صاحب بہت ہی مطلب بایوزور کا بایوزور مطلب مل سکتی ہے ₹500 روپے کا پیکٹ ہے وہ اگر بجائی کے ٹائم ایسا اس بیج کے لا لینا ہلکا چینے کا شیرہ بنا کے تو ساری ڈی اے پی جتنی تو پیسے ہو یا جتنی پہلے پائی ہوئی ہے پہلے کسی فصل ہے یا گندم ہے وہ تھوڑی زمین فکس ہوئی ہوئی ہے وہ اس پودے ملنی شروع ہو گئی اور تھوڑے مطلب حیران کون سے بتایا نہیں چاہیے تو کر کے دیکھو اصل تجربات الحمدللہ سن جتنی اصل کھاد پہنے وہ سن سارے پودے مل گئی تے اس واسطے یہ مطلب ہے تھوڑا اتنا ذہن رکھو اگر یہ تو نہیں ملتی تو اسلام آباد کو سیل ہو رہی ہے 500 روپے کا پیکٹ ہے وہ تو میں گزارش کرتا کہ ضرور استعمال کرو اس بجائی گندم بیج تاکہ تھوڑی کوئی بھی کھاد یہ اتنی مہنگی کھاد ہے اور اگر وہ زمین فکس ہو رہی ہے اور نہیں ملتی تو وہ مطلب ظاہر تھوڑا پیسے کا زیادہ ہے تو چھوٹے جہے پیکٹ نہ تھوڑی اتنے تردد نہ ظاہر تھوڑی اتنا اس میں ہے تردد کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا وہ بہت زیادہ فائدہ ہے اس بعد اگر ڈی اے پی نہیں ملتی تو میں ایسا کہ نائٹرو فاس وہ بھی تو پا سکتے ہو بجائی کے ٹائم پا سکتے ہو اس بعد اگر تمہاری بارش مطلب بجائی کے بعد نہیں جس ٹائم پہلی بارش ہو اس سے دوسرا نائٹرو فاس دوبارہ خود بھی پا سکتے ہیں نائٹرو فاس کا میں ایسا کہ نائٹرو فاس خود ایک تیزابی کھاد ہے اور ساری یہ زمینہ نسیری میں ساری احساسی خاصیت کی زمینہ جڑے ایسا نائٹرو فاس پہلے نائٹرو فاس دے وچ وہ تیزابی ہے وہ فوراً پودے ملنا شروع ہو گئے ہیں اس دے نائٹرو فاس میں دو مطلب خاصیت ہیں ایک وہ فوراً پودے ملنی ہے دوسرا وہ 8-10 دن بعد ایک مطلب نام دو طرح دے اس سے اندر پایا جانا ایک فوراً ملنی ہے ایک 8-10 دن بعد ملنا شروع ہو گئی ہے تو دوسرا کا ڈی اے پی فاس کو بعض بار شارٹ ہوئی ہے یا نہیں کرے ہوئی ہے وہ دوسرا نائٹرو فاس ملے کوئی پاس ہے تے اس سے ٹائم کی مطلب کمی کی وجہ سے میں اتنی گزارش کرے سا کہ دوسرا کھادن کا مطلب تھوڑی مقدار الحمدللہ تھوڑا محکمہ تسی بہت اچھے طریقے نال زمیندار کو زمیندار ہر اپنی زمین کے حوالے نال حاصل ہے تو تھوڑا اتنا ہو تے اس طرح کی ترتیب بناؤ کہ اس کی کھاد کو ضائع نہ ہو اور دن قرآن لازمی پاؤ تے باہر دور تک میں ایسے استعمال ضرور کروں جی میرا گندم کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی اب جو اگلی اہم جذبات کے حوالے سے اہم فصل ہے وہ کنولا ہے تو ہمارے زرعی سائنسدان موجود ہیں ڈاکٹر تیمور صاحب یہ باری سے ان کا تعلق ہے سائنٹیفک آفیسر ہے یہ ان سے گزارش ہوگی کہ کنولا کے حوالے سے چند اہم باتیں جو اب کاشت ہو چکا ہے سرسوں اس کے حوالے سے مزید اس کو پیداوار کے لحاظ سے کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہے انتہائی مختصر انداز میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ چکا ہے سائنٹسٹ کو 2012 سے کام کر رہا ہوں میرا مشن ہے کہ چکوال میں یہ جو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنا بالکل انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ دوں گا میں نے گورنمنٹ سے ایک پروجیکٹ بھی لے لیا ہے ہر گھر میں دو کنال جو ہے صرف کنولا ہم نے بھرنا ہے اور پورے سال کا خرچہ وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹ آپ کو تیل ملنا ہوگا ٹھیکا ملتا ہوگا اور جو ہے وہ تیل بالکل آپ جو یہ ڈاٹا کا آئل وغیرہ کرتے ہیں اس میں 90% پام آئل پام آئل وہ ہے جو بالکل صحت آپ کی گڑبڑ کر دیتا ہے آپ دیکھیں لوگ سنتے ہیں کہ یہ اٹیک ہو گیا یہ اٹیک ہو گیا وہ صرف یہ ڈاٹا آئل اور کوئی کچھ بھی نہیں
باقی نہ گندم میں کوئی سائڈ افیکٹ ہے نہ اور کسی چیز میں، صرف آئرن کی جو چیزیں ہیں وہ ساری سائڈ افیکٹ ہے، ٹھیک ہے. ابھی کنولا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ میکسیمم تو کاسٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. اس وقت جو آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ اس وقت ایک انسیکٹ آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے آتے ہیں جو پتوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ زرعی جو آپ کے فیلڈ اسسٹنٹ ہیں یا فیلڈ آفیسر ہیں ان کو دکھا کے ان کی سفارش کردہ جو ہے سارے جو انسیکٹیسائڈ ہے وہ ٹائملی سپرے کر دینا ہے. جڑی بوٹی مسئلہ ہے لیکن یہ بس 2 ہفتے کے بعد وہ جڑی بوٹی جو ہے وہ نیچے تک جائے گی، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. جڑی بوٹی کا جڑی بوٹی آپ کو سپرے ضائع کرنے والی بات ہے، اس میں کرنے کی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آپ نہ کریں. اس کے بعد آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب پودا تقریباً 3 فٹ کا ہو جائے گا نا، اس میں وہ کیبل بٹر فلائی ایک ہوتی ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ آنا شروع ہو جائے تو آپ نے کوئی انسیکٹیسائڈ نہیں مارنا، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ نے نیم گرم پانی کر کے اس کو سپرے کر دینا ہے. وہ آپ کی جو کیبل بٹر فلائی ہے جس کو ہم گوبھی کی وہ سرسوں کی کہتے ہیں بٹر فلائی، وہ بالکل ختم ہو جائے گی، وہ نیچے گر جائے گی. وہ خود ہی والے پانی تھوڑا سا گرم ہو، زیادہ گرم ہو اس سے پتے بھی ڈیمیج ہوں گے، لیکن انسیکٹیسائڈ نہیں کرنا ہے. میرا مشن یہ ہے کہ ہم نے انسیکٹیسائڈ کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا، ہم نے آرگینک رکھنی ہے اور انشاءاللہ وہ آرگینک ہی آپ کے لیے صحت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی. اس کا ایک دھیان رکھنا ہے کہ لوگ جو مارکیٹ میں نا وہ کنولا کر کے ہر چیز بیچ رہے ہیں. کنولا از ناٹ اے کراپ، کنولا کراپ نہیں ہے، کنولا فصل نہیں ہے. کنولا ریپ سیڈ ہے اور مسٹرڈ ہے. ریپ سیڈ میں اس ٹائم صرف مسٹرڈ میں ایک کنولا ہے. کنولا ہے کوالٹی کا، ایک ہے روسک ایسڈ کیمیکل. وہ کیمیکل جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. جب وہ روسک ایسڈ لیس دین 2% ہوگا آئل میں تو وہ اس کو ہم کنولا کہتے ہیں، ٹھیک. لیکن جو ادھر ہے وہ مسٹرڈ کو بھی کنولا کر کے بیچ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اور وہ ریپ سیڈ کو بھی کنولا کر کے بیچ رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ کنولا ہے، یہ کنولا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس سے بچ کے رہنا ہے. کنولا ان سے گارنٹی لیں کہ یہ کنولا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا میں آپ سب کو بتاؤں کہ ادھر ہائیبریڈ لگا ہوا ہے کہ یہ ہائیبریڈ ہمیں لگانا ہے، یہ لگانا ہے، وہ لگانا ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پاکستان میں اس وقت کوئی ہائیبریڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پہلے ICI والوں کو آتا تھا، لیکن جب کرونا آیا 2019 میں اس کے بعد وہ آنا ختم ہو گیا ہے. اب اس وقت پاکستان میں کوئی ہائیبریڈ نہیں ہے، سب یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. لوگوں کو ڈھونڈیں. ہم جو ادھر پری بیسک سیڈ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں 1200 روپے کا 1 ایکڑ کا. وہ 1 ایکڑ کا 5,000 8,000 کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جو 15,000 کے دیتی ہیں. حالانکہ اس کا کوئی رول نہیں ہے، صرف وہ لوگوں کو مطلب وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں ٹھگ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. اس کا خاص کیا رکھنا ہے. اس کے ہارویسٹنگ کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ لوگ یا تو وہ لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ ہارویسٹ کرتے ہیں تو وہ جڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ جب کاٹ لیتے ہیں تو وہ نیچے رکھ دیتے ہیں، اس میں دیمک وغیرہ لگ جاتی ہے. اس کا یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے کٹائی کرنی ہے درختی سے، ٹھیک ہے، تو جب 60 یا 70% اس کی پھلیاں براؤن ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت آپ اس کو کاٹ کے نیچے کوئی آپ شاپر ڈالیں، شاپر کے اوپر رکھیں، وہ آپ کی بالکل محفوظ رہے گی. جو جڑے گی وہ بھی شاپر کے اوپر ہوگی، وہ ضائع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اگر آپ نے کرنی ہے ہارویسٹر سے تو اس کو 90% سے آگے نہیں لے کے جانا. 90% جب اس کی پھلیاں جو ہے وہ بالکل میچور ہو جائے اس وقت آپ اس کو ہارویسٹر لگا کے ہارویسٹ کر سکتے ہیں. اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو اسٹور جب کرنا ہے تو وہ 8% موائسچر آپ دان کے نیچے وہ دانہ دینا، تو وہ جب کڑک کی بات کر کے ٹوٹ جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ موائسچر جو ہے وہ بالکل فٹ ہے. آپ اس وقت اس کو اسٹور کر سکتے ہیں. اگر اس سے پہلے کریں گے تو وہ فروس لگ جائے گی، وہ آپ کے وہ دیکھے ہوئے خود ہی ٹائم لگ جاتی ہے. تو آپ صرف ایسا کریں کہ 2 کنال صرف کنولا 2 کنال وہ اپنے گھر کے لیے، جس نے اگایا ہے وہ ویل اینڈ گڈ ہے، جس نے نہیں اگایا ابھی بھی اگا سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. تھوڑی سی لیٹ جنریشن ہوگی، 10-12 دن لگ جائیں گے لیکن لگا سکتے ہیں. تو 2 کنال میں آپ کا پورا جو آئے کا خرچہ ہے وہ انشاءاللہ پورے سال میں گھر نکل جائے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، ٹھیک. باقی اگر ٹائم بڑا کم ہے، یہ بولنے کا ٹاپک تو بہت لمبا ہے، میں آپ کی ساری سچ بتاتا، لیکن ٹائم کی یہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پھر آپ لوگوں سے ڈسکس ہوگا. بہت شکریہ. کے حوالے سے آپ سے بات چیت کر رہے تھے. اب میں مختلف اسسٹنٹ ڈائریکٹر چکوال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور
پروگرام کی جو بھی باتیں ہوئی ہیں ان کا خلاصہ، تاکہ یہ بات وہی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں جنت کی جو سیدھا سیدھا باتیں ہیں وہ آج آپ کے ذہنوں میں ہیں. تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ 2 منٹ کے اندر اس پوری جو جنت کی نظر ہے اس کا احاطہ کریں گے. اللہ سمجھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم Sir, first of all, warmly welcome to Director Level Agriculture Extension, Varghese Ishtiaq Hasan Sahab, Director Agriculture Extension Rawalpindi, Sayyidzada Shahid Iftikhar Bukhari Sahib, and other esteemed guests, اور بالخصوص معزز کاشتکاران نمبرداران حضرات، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے اس پروگرام کو عزت دیں. اب میں فردی ڈائریکٹر صاحب سے ایک گزارش کے ساتھ کی ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں، نیٹو ہوں کا، تو میں 2 باتیں اپنی کرنا چاہوں. محترم گانے ہیں سمپل، بہت سادہ نہیں گانا بھائی. ایک ٹائم ساڑا بڑا کروشل ٹائم ہے، بڑا قیمتی ٹائم ہے. اس ٹائم میں صرف 2 کام کر رہے ہیں. ایک ساڑی میں وطن نہیں آئیاں انہاں حالت ماڑی مانا خرچہ بچانا واسطے ڈرل کھان پا کے تسی ہلکی ڈرل بھیج کرو. اس کو ایک دن ہوا نکل گا سی پنجابی کے نیا خشک ہوگا سی، دوسرے دن کچھ تسی 2 حالت لا کے چوکا بیٹھ گئے، تیسرے دن اس کی بجائی مکمل کر چھوڑو. ساڑھے کو ٹائم کیا چاہ پانی لینا، اس کو اگے ٹائم کیا کہ ساڑھی پیداوار گھٹی ہے. دوسری اس سٹیٹ ہے گندم کی تقریب کی جو تھی، کھاد کی خرید کی سارا کچھ ہو گیا. اس سٹیٹ ہے کہ مینجمنٹ ہے طریقہ کہ ساڑھا ایک عام عمومی ٹرینڈ ہے کہ اسی کھاد اور بیج مکس کر کے کاشت کر رہے ہیں. وہ بالکل ٹھیک گل نہیں. ہمیشہ کھاد آخری چیز تو پہلے چھٹا کر لینا، آخری چیز تو پہلے ڈرل کر لینا، اور اس کو بعد اسی جڑا بیج ہے وہ خالص کاشت کرو. ایک اور گل آخری، بیج کو دوائی لانا شرط ضروری ہے اس کرتے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھپھوندی اور بعض علاقے میں دیگر داخلہ ہونا، یہ 2 دوائی کی لا ہے. اس کو اگر کاشت کر سو تو سواڑی فصل کی سیکیورٹی ہے. اور ایک اس ٹائم پہ جڑی سی پنجابی اسی عام طور پر لا کر رہے ہیں تھوڑے جی چوڑی مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، پچھلے سارا خرچہ جڑا سکیتے اور بعد میں تیاری ہے اس خرچے سے اسی پانی مینجمنٹ دیا کھاد اسی 3 کلو ڈال دے حساب میں نے 6 کلو پڑ رہی ہے، جبکہ کم از کم تو رہتا کر کے ایک بیگ یعنی 50 کلو کھاد گاڑی کے لیے. یہ مہربانی کرنی ہے بھائی کھاد اور بیج کی ضروری نہیں مانی، تاکہ اسی دیکھو ڈسکاؤنٹ ہے زراعت ایک کمرشل بزنس بن گیا، ایک بزنس ہے، تجارت ہے. اگر کچھ چیز سمجھو باقی جو ٹیکنیکل چیزیں بہت ساری ہیں وہ سمجھ کے اس بات میں سپورٹ پرائس کرنٹ بھی ان کے کدھر جانے کی ہے باقی چیزیں. لیکن اکنامکس کو مد نظر رکھتے ہیں تسی اس ٹائم پہ برائے مہربانی کھاد اور بیج پورا پانا، ڈرینیج خالص کی کاشت کرنا اور دوائی لا کے کاشت کرنا. تھینک یو. ایک منٹ ماشاءاللہ. آج کی تقریب کے جو ہمارے وہاں ہیں جناب ریجنل ڈائریکٹر ہیں آپ سید شاہد افتخار بخاری صاحب، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کی ایک بات مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے، خاص طور پر ان کی کیمپین میں انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے کہ گندم برآمد نہیں کرنی، ہم نے درآمد کرنی ہے. یعنی عام زبان سے اگر گل کرنا کہ گندم اسی خریدنی نہیں ہے، اسی باہر دکان بیچنی، یہ بھی گندم پیدا کرنی. اس کے بعد میں جناب سید شاہد افتخار بخاری سے ملتمس ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اشتیاق حسن صاحب اور میرے تمام ساتھی افسران اور تمام محترم کاشتکاران، میں سب کا تہہ دل تو مشکور ہوں کیونکہ بحیثیت پاکستانی ساڑھے 7 فرضے اپنے ملک کا محبت کرنا اور اس ملک کی بہتری ਲਈ اپنی جگہ سے
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਚੁਬਾਚੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 300 ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਆ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5000 5,500 6,000 ਤੱਕ ਵੀ ਫੀ ਮਾਰ ਕਣਕ ਵੇਚੀ। और पिछले 2 साल कणक के बड़े अच्छे खुशगवार साल ने कि जितनी मेहनत की थी जितने दाने बन गए उन्ने पैसे चुके हैं। और मैं समझा कि जी मोशन है या दौलत है ये पहला एक ब्याह है जिंदगी का सूरी उदाहरण ये बनना पड़ेगा। लेकिन जो असी दर्द दिल रख रहे हैं दूसरे की खातर सोच रहे हैं फिर अल्लाह उन्होंने बरकत भी शामिल हुई है। और इस इज्तिमाई कोशिश के डायरेक्टर जनरल साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ कि मंडे यानी कि सवार को जनाब तशरीफ लाए और बहुत सारा एरिया कुछ 400-500 किलोमीटर के उस दिन सारा रिजल्ट किया। और ये छठा जिला है यानी कि 6 जिले उन्होंने अपनी सुपरविजन चेक किए बहुत सारे काश्तकार मिले ने और ऐसे दोस्तों काफी बड़े प्रोग्राम आयोजित किए गए। ये आज से साडा आखिरी प्रोग्राम है ते ताड़ा मुलाकात हो गई। तो ये कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਦੇ ਧਾਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। मैं तो छोटी जी गल दसा कि हुजरतुल विदा ते आफर सलाम ने जो ये फरमाया कि अज दीन मुकम्मल हो गया है और मुकम्मल हो गई उस तो बाद मेरी गल सी कि जिन्हें हाज़रीन ने उन्हां ते फर्ज है कि उन्हां तक सारी गल पहुंचाना जिहड़े मौजूद नहीं है। ये सिर्फ उस मौके वास्ते गल नहीं सी ये साडी हर एक जिंदगी के मामले दी पाकीज़ा और मुस्बत शौक़ है ये गल है कि हाज़रीन ते फर्ज है कि जो तशरीफ लेके जा जिथे रहते हैं तो ये गल्लां सारियां पहुंचाउण। डॉक्टर तैमूर साडा यंग साइंटिस्ट और मैं ये साडा भाई छोटा लेकर दे तो लगा ये साडे आने वाले दिन का एक बहुत कामयाब डॉक्टर साहब है। इसकी बनाई हुई वैरायटी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਫਲੀਆਂ ਜੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੁਮਾਨ ਪਿਆ और डॉक्टर साहब मैं तो अप्रिशिएट कर रहा और कीप डूइंग इट ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਾਭ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸੂਫੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਾਮ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਈ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੋਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਬੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਜੇ मैंने कहा दो बना अपना डटो और इसका ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ और इस ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਛਾਣ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੀਰ ਬਣੋ 90 ਤੋਂ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਲੱਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਆਹ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ 500 ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ 500 ਡਾਲਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਲੱਗਣੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
سستی نے کر دی زمین ساڈے کو ڈھیر گئی ہے اس لیے کروڑا بھی کرنا ہے کڑک بھی زیادہ کرنی ہے اور انشاءاللہ کڑک کا ریٹ بھی بڑھ جائے مزید ہے اور جب اسی اپنی سیلف سفیشنسی کا مطلب یہ کہ اسی خود ساری کے آگے کہ ساری آبادی جنی ہے ساری کی ساری ایسا اپنی پوری کر رہی اور باقی باتیں کریں گے ایسا باہر بھیجی وہ ڈالا بدر ہو گئے وہ ساری ملکی مشن کرنی ہوئی ملک کرنا ہو گیا تو اسی ہوٹل میں ہو جائے وہ ساری ترین تے ساری صحت تے ساری سڑکاں تے ساری لیبارٹریاں کے پیسے لگنے شروع ہو گئے ساری ریسرچ کے پیسے لگ گئے چنانچہ میں گل ختم کرنا گیا کہ اساں مل کے اس نیک بڑا معاملے کو لے کے چلنا ہے اور کرنٹ ہر آپ جیسی رقبہ بھی بتانا ہے کہ وہ فی ایکڑ پیداوار بھی بتانی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں چھوٹی گل صاحب میں صاحب کے ساتھ رہا پچھلے سال بھی برابری یونیورسٹی کے اساتذہ اسٹوڈنٹ سارے شامل ہوئے اسی پوری زبردست کمپین کی اس کا یہ فائدہ ہوا کہ پورے پنجاب کی پورے پاکستان کے راول پوری ڈویژن نے تاڑی اپنا بنایا ٹاپ کیتا اسی پچھلے سال 68,000 ایکڑ اضافی لے گئے اور 2.5 ایکڑ سے اضافی اپنا پیداوار لے گئے تو بھائی جی جنی اضافی سی وہ ساڑھے انتظار میں گھر بڑھایا چاہیے وہ اپنا ملی انہوں کی مالی معاملہ کرتے این کی میری خواہش یہ ہے کہ این کی 15 لاکھ 60,000 ساڑھا اپنا ٹارگیٹ کمپلیٹ بھی جانا تو اسی ایک 16.5 لاکھ لے لیں زمین تو ساڑھے کو آتی ہے 26 لاکھ کے کمپلیٹ بھی چکے اسی ساری چیزیں آن کے بھی اپنا اسی 20 لاکھ کا جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کو بعد میں 20 لاکھ کے دیئے تو 6 لاکھ ساڑھے کو زمین پہی ہوئی پانی کے اوپر آگے آپ سنا دے لیں ستمبر اور اکتوبر کے لیے ایسا سر ساڑھے کو 22 سیزن میں ریٹ ہے سر 22 سیزن بادشاہ پریالا دے رہا اور ساڑھے کو جو ہے نا نمی دی وائسچر دی برتر دی کوئی کمی نہیں لیکن ایک ہے خدا خاصہ ایسی کسی کو سستی کر کے برتر چڑھ گیا تو پھر اپنا پیدا ہو گیا یہی بھی ملا ہے اس حساب میں برتر کو برت رہی ہے اور دوسری گل ہے کہ اگلی بارش پینٹ کو پہلے اوگے جی اپنا فصل ہے وہ سالوں بہترین پیداوار جائے گی اسی کروڑ کا انتظار بھی کرنا ہے یہ ہے کہ اسی فصل زیادہ لگانی پیداوار بنانی اور ملک کی خود کفالت کو اسی اگے جا کے انہوں اسی ایکسپورٹ کرنا ہے تاکہ اسی ملکی مشن اور اپنی مشن کو مضبوط کر سکیے میں اس کے نام ہی اپنا شکریہ ادا کرنا سمجھا مل کے نعرہ مارا جی پاکستان زندہ باد آج آپ ہماری جو تقریب کے مہمان خصوصی ہیں جناب ڈاکٹر صاحب توسیع ڈاکٹر سرچ کلیان لاہور اشتیاق حسن صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان کی ایفرٹس کو سلام پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ میری نوکری کے 8 سال ہو چکے ہیں میں نے ان کی قیادت اس طرح دیکھی ہے کہ ایک ہفتہ پورا ہو گیا ہے جس کی میں موجود ہیں اور آپ زمیندار بھائیوں کے شانہ بشانہ چاہ رہے ہیں اور مقصد سے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی موٹیویشن پیدا کرنی ہے کہ اپنی پیداوار کو بڑھائیں اپنی گندم کو بڑھائیں تاکہ اس ملک کو جو ضرورت ہے وہ آپ کو ملا سکے تو میں جناب آپ کی پرزور تعلیم ہے ان سے موٹیویشن کو ضرور کریں اور آپ کو خیال تحسین بھی نہیں کریں اور آپ کو جو ہے وہ رسپیکٹ دینا جی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ڈائریکٹر پرڈی ڈپٹی ڈائریکٹر چکوال اسسٹنٹ ڈائریکٹر ان کی پوری ٹیم اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے بات کر سکوں یہ جب پہلے آئی سی کی بات کر رہے تھے وہ جو باہر سے منگاتے ہیں نا $4.5 ارب کا وہ اتنا لو کوالٹی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں اور جو یہ بنائے ہیں جیسے انہوں نے کہا کنولا سے اپنا نکالے وہ آخری حد پہ اچھا ہے وہ آخری حد پہ گندا ہے اس لیے اگر آپ ادھر سے ادھر شفٹ کریں نا زمین سے آسمان اتنا فرق ہے بہت ہے اس لیے جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنا کنولا لگاؤ اور اپنا پیدا کرو وہ صرف یہی نہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹیک رک جائیں گے آپ کی ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں
یہ جو لو کوالٹی گندا تیل باہر سے سستا برآمد کر کے امپورٹ کر کے تو آپ کو کھلا رہے ہیں، اگر آپ نے اپنا پیدا کر لیا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ بہت اچھی خوراک، بہت اچھا تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیں گندم کی بات، اس سال گورنمنٹ جیسے ڈائریکٹر صاحب اور آپ کے اے او نے بھی کہا کہ یہ ہمارا سال ہے کہ ہم ہر سال گندم باہر سے منگاتے ہیں، اس سال گورنمنٹ نے کا یہ نعرہ ہے کہ ہم نے باہر سے گندم نہیں منگانی بلکہ باہر گندم بھیجنی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ٹارگٹ دیا 1,60,00,000 ایکڑ پہ گندم لگے گی اس سال پنجاب میں، 25 ملین ٹن اس کی پیداوار آئے گی اور 40 من فی ایکڑ ہے، 40 من آج تک پنجاب نے حاصل کی ہی نہیں۔ یہ اتنا مشکل اور زبردست ٹارگٹ ہے کہ یہ آج تک ہوا ہی نہیں، لیکن اس سال اس کی امید اس لیے ہے کہ اچھے ٹائم پہ بارشیں ہوگی، پہلے آپ کو وہی نہیں ہوتا تھا، بیجنے میں مشکلات ہوتی تھی۔ اس سال آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گندم کی پیداوار 40 من فی ایکڑ لے گی۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ 5-7 اکتوبر تک نومبر تک لگا لیں۔ اگر لیٹ یہ نہیں سوچنا کہ 15 تک ہے، 10 تک ہے، 12 تک ہے، اگر آپ 5 اکتوبر جو میکسیمم پیداوار آتی ہے نا برانی علاقے وہ 25 اکتوبر سے لے کے 5 نومبر تک آتی ہے، تو آج 3 نومبر ہے، سارے بغیر سوچے یوریا استعمال کرتے تھے۔ اس سال آپ نے یہ کرنا ہے کہ کھادیں تینوں ڈالنی ہے، ڈی اے پی بھی ڈالنی ہے، پوٹاش بھی ڈالنی ہے، یوریا بھی۔ ایک اکیلے یوریا کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کے پیسے ضائع کریں، کوئی 12, 14, 15 من آپ کی پیداوار آئی، وہ ڈالو نہ ڈالو برابر ہے۔ یوریا کا تبھی فائدہ ہوگا اگر آپ نے باقی تینوں کھادیں ڈالی، تو یہ تہیا کر لیں کہ ہم نے زیادہ پیداوار لینی اور ڈالنی تینوں کھادیں۔ اگر تینوں کھادیں آپ نے ڈال لی تو اس سال فرق دیکھنا ہم یوریا اور دوسرے باقی میں سے۔ پھر ایک انہوں نے لکھا جڑی بوٹیاں جی 14 سے 42% پیداوار میں کمی لاتی، تو یہ نا بیڈی سائڈ ضرور آپ نے سپرے کرنا، چھوٹے 2 پتے والے اس وقت کا۔ ایک ہم پروجیکٹ بھی لا رہے ہیں، اس میں آپ کو 500 روپیہ فی ایکڑ ملے گا کہ جو ویڈی سائڈ کوئی مختلف قسمیں ہیں، درجیہ محکمہ زراعت سے آپ ان ٹچ رہیں گے، تعاون کرتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون کون سی ہے، کس کس ڈیلر سے اور کون کون سی دوائی ملے گی۔ تو وہ جو اس میں اسکریچ نمبر آئے گا وہ اسکریچ کر لیں تو 500 روپیہ فی ایکڑ آپ کو ویڈی سائڈ میں مل جائے گا، یعنی کہ آپ کا خرچہ ساتھ ہی پورا ہو جائے گا۔ وہ آپ نے ضرور کرنی ہے اور ان سے ان ٹچ رہ کے ان سے کرنا ہے کہ وہ کس وقت آ رہی ہے، کون کون سے ڈیلر ہیں، کن سے آپ نے لینا ہے۔ تو یہ آپ نے ویڈی سائڈ اور بیلنس یوز آف فرٹیلائزر ساری کھادیں اور 5 نومبر، یہ 3 کام آپ کر لیں، جتنی پیداوار آپ نے آج تک لی اور اس میں فرق دیکھنا ہے۔ باقی رہے کہ پرائسز وہ بھی بڑھ رہے ہیں، دوسرا ویسے بھی 5-6 ہزار آپ کے بکی رہی ہے، وہ اس سے زیادہ منافع بخش کوئی فصل ہے ہی نہیں۔ تو گندم تو پاکستان کی جیسے ایٹم بم نہیں، دوسری طرف فوڈ سیکورٹی کے لیے کہتے پڑے ہیں، جیسے ایٹم بم ہے ویسے یہ گندم ہے۔ اگر پاکستان $1 ارب $1.5 ارب آئی ایم ایف سے لینے کے لیے نا انہوں نے ان کی چیخیں نکال دی۔ اگر آپ اپنی گندم پیدا کر لیں کہ آپ تو فارمر اپنی کریں گے، کہ شہر میں رہنے والے ان کو بھی پیدا کر کے دیں، کیونکہ دوسرے ملکوں کو بھی بھیجے جو ڈالر ہم دوسروں کو دیتے وہ واپس لے کے آئیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس سال آپ پوری محنت سے، پوری جانشانی سے اور گندم کاشت کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کے آئے ایگریکلچر کی ہماری باتیں سننے میں، اس کا بے حد مشکور، اور ساری چکوال کی ٹیم ان کے ڈائریکٹر کا بھی، انہوں نے مجھے موقع دیا اور آپ سب کو موقع دیا کہ میں پھر سے بیٹھنے کا۔ تھینک یو۔